फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला थैंक यू सर। आपकी वालदा माजिदा को जन्नत में जगह दे। मेरी थैंक यू तरफ सर। से ताज़ियत कबूल करें। मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ और मैं आई बी अल्लाह वेरी ताला ब्रीफ। आपके अमवात की तो मगफरत फरमाए और हमारी अमवात की मगफरत फरमाए। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई। पहले तो मैं अपना तारुफ करवा दूं हसन भाई, मैं जर्मनी में होता हूँ और जर्मनी से मैंने मास्टर्स किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में। सो ये मेरा माशाल्लाह मुख्तसर तारुफ माशा है। जी सर। दीन से मुतल्लिक काफ़ी लंबी रिसर्च मैं करता रहा हूँ, 10-11 साल। दीन से तो नहीं, आप कह लें, यानी एथिक्स को पढ़ना और सारी चीज़ें। सो आई बी जी वेरी सर। ब्रीफ। मेरी जी सर। तजवीज़ है हसन भाई आपसे, जो मेरा ख्याल है हम जैसे लोगों के लिए जो तालिब इल्म की हैसियत से आपके पास आते हैं, आप कोई अपनी किताब जो है वो लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ऐसा कोई प्लान प्लान अगर आपका है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास एक किताब की शक्ल में आएंगी, हमारे लिए पढ़ना हम्म, समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि ये बहस मोबाइल से सुन सुन के ना बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होता है और तंग भी होता है। हम्म, खैर, सही। मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। और हम्म, आपके तवसुत से मैं बाकी उलमा को भी कहूँगा कि खुदा के वास्ते आप आईटी को यूज़ करना थोड़ा सा सीख लें। स्क्रीन के ऊपर बुक्स को शो करना, हदीस को हाईलाइट करना, इसकी थोड़ी सी तालीम ले लें कहीं से, जैसे भी, ताकि आसान हो। जब आप हसन भाई के साथ बैठते हैं, किसी अहले इल्म के पास आप बैठे हैं, आप खुद भी अहले इल्म है, इस बात को समझें और इसकी तालीम हासिल करें। अगर नहीं कर सकते आप, अब जदीद दौर है, कहीं ना कहीं आप इसको मैनेज कर सकते हैं। जी सर। और आखिरी बात हसन भाई मेरी ये है, जो काफ़ी तकलीफ दे है, आप तो अब यूएस में बैठे हैं माशाल्लाह, और भी बहुत सारे अहले इल्म लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके पास अच्छा रोजगार है। हमने अपनी आंखों से देखा है, दीन हमारा लावारिस है। और हम्म, पाकिस्तान में तो और भी लावारिस है, क्योंकि लोगों के पास आप देखें ना, ये बेचारे जो, अब मैं इनको उलमा कहूँ या क्या कहें, अब इनके पास मस्जिदें होती हैं, खाने पीने के लिए, रोजगार कमाने के लिए इनके पास कोई खास वसाइल होते नहीं है। फिर ये वो बात सही। करते हैं जो बात लोगों के पसंद की होती है। हक बात की तरफ माइल होना इनके लिए मुश्किल होता है। सो ये मेरी तजावीज़ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ हसन भाई। और जो मैंने आपको किताब से मुतल्लिक आपको, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट होगी। मैं इंशा अपना अपने बारे में ये बता दूं कि मैं एक बरेलवी घराने में पैदा हुआ, लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं वो बचपन से हम सुनते थे अल्लामा तालिब जौहरी को। सो आप माशाल्लाह। अपनी दो उलमा से मुतल्लिक अपनी जो है ना आप राय ज़रूर दे दें। अल्लामा तालिब जौहरी को मैं अब भी सुनता हूँ, अल्लामा रशीद तुराबी के बहुत सारे लेक्चर्स मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं मिलते, लेकिन उनके मैं लेक्चर्स के नोट्स बनाया करता था। हम्म, सो वो उनके जो लेक्चर्स हैं वो किताबी सूरत में मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने नोट कर रखे हैं। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है हसन भाई, कि अल्लामा तारुल कादरी साहब से मुतल्लिक और अल्लामा तालिब जौहरी से मुतल्लिक आपकी क्या राय है, ये मेरा सवाल है। और फिर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हसन भाई। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। आप थैंक यू पहले सर। बैत का जिक्र करते हैं, जब अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करें तो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी सीधे रास्ते पर रखे और मेरी ज़ुर्रियत में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले और दीन हक पर इंशाल्लाह। चलने वाले इस दुनिया में। जाए जज़ाकल्लाह खैर, जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत देखिए, शुक्रिया। ताहिर अस्सलाम कादरी वालेकुम। साहब वो कोई इतने पढ़े लिखे इंसान नहीं है। वो उनकी लफ्फ़ाज़ी बहुत अच्छी है, खिताबत उनका आला दर्जे पर है, यानी नहायत ही अच्छे खतीब हैं, जोशीले खतीब थे एक ज़माने में। अब पता नहीं जोशीले खिताबत करते हैं नहीं करते। खिताबत, उर्दू ज़बान पे उबूर, उर्दू अल्फ़ाज़ को किस तरह से वो इस्तेफ़ादा करें, उसमें बहुत ही वो माहिर हैं ताहिर कादरी साहब। लेकिन इल्म उनकी मामूली है, कोई वो, और अक़ीदे के लिहाज से वो भी नहायत ही गुमराह टाइप के आदमी हैं। तसव्वुफ़ में और अहले सुन्नत में और तशय्युअ में, इनमें मिक्सअप है। इधर से लेते हैं, उधर से लेते हैं, कन्फ्यूज़्ड आदमी है। तो वो गुमराह आदमी है, इल्म भी उनके पास नहीं है, वो खिताबत उनकी बहुत बहुत अच्छी है। ये जहाँ तक तारिक क़ादरी साहब का ताल्लुक है वो। अल्लामा तालिब जौहरी साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैंने उनके कुछ तकारीर सुने हैं। उनका देखें, वो बेचारे, मैं क्या अर्ज़ करूँ, अब अख़्ता तो सबके होते हैं। उस तरह ख़ालिस के वो एक क्या अर्ज़ करूँ, हमारे मौजूदा दौर के उलमा जो है ना, ये इस तरह के वो बातें जो मेहनत करें, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातें, हुज्जज हैं, उनको और लोगों के लिए पेश करें, इस तरह नहीं थे वो। अगर वो कुरान की तफ़सीर भी करते थे, तो उसमें कुछ फ़लसफ़ा भी मिलाते थे, कुछ उसमें उलमा के अक़वाल भी मिलाते थे, अपनी इज्तिहाद भी करते थे, और शायद कुछ अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातें भी सुनाते। तो एक वो भी एक मिक्सचर तरह, जैसे आम तौर पे हमारे यहाँ रवाज है, जो हौज़े में तफ़ासिर वग़ैरह होते हैं, मराजे जो तफ़सीर करते हैं। इसी तरह हमारे उनकी उनकी थी कि ऐसी बातें करें कि लोगों को भी पसंद आए। दूसरी तरफ से वो जहाँ से भी मिले कि लोगों को पसंद आए, फ़लासफ़ा की बातें हों,
یا کسی کے اہل سنت کے اجتہادات ہوں یا شیعوں کے اجتہادات ہوں، تو عرض یہ ہے کہ جب تفسیر کے معاملے میں یہ اجتہاد یعنی ظن و گمان پہ مبنی بات کی بات، اس کے معنی اس طرح ہونے چاہیے. اگر اس کے متعلق کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، تو شدیداً حرام ہے، اس طرح نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ہمارے حوضوں میں مراجع علماء مفسرین، مثلا بہت ہی مشہور تفسیر ہے تفسیر علامہ، جس کو علامہ کہتے ہیں، طباطبائی، محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان، وہ سراسر یہی ہے. یا تفسیر نمونہ سراسر یہی ہے، شروع سے لے کر آخر تک یہی ہے. اپنے سے بنا دو، اپنے سے ملا دو، اپنے سے لگا دو، جو بھی اچھی لگے بات اسے کہہ دو. قرآن یہی کہہ رہا ہے، چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کی مخالف ہی کیوں نہ ہو. اب موافق نہیں ہے تو الگ بات، مخالف ہی کیوں نہیں. تو اس طرح بہت ہے ہمارے ہاں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ شیعہ قوم میں جیسے اہل سنت میں علماء کی بالکل فقدان ہے، کیونکہ اگر وہ عالم ہوتے تو شیعہ بن جاتے. اسی طرح شیعہ قوم میں جی آپ کو وہ عالم وہ ہے آپ کو جو اہل بیت علیہ السلام کی بات، صحیح بات صرف اہل بیت علیہ السلام کی. یہ بات یاد رکھیں. لوگوں کے جی اجتہادات، جی لوگوں کے ظنون، لوگوں کے وہم گمان، لوگوں کے استنباطات، یہ سب آپ کو گمراہ کر دیتی ہیں. صرف اور صرف جی صحیح جی وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح یہ سلسلہ ہی منقطع ہے شیعوں میں. شیعہ کئی سو سال سے الحمدللہ کیا کہ انہوں نے جان چھڑا دی اپنی. تو اس شیعہ علماء نام کے شیعہ ہیں. میں تو ہمیشہ ان پہ لعنت کرتا ہوں شیعہ علماء پر. یہ دین کے اصلی دشمن یہی ہیں. جتنے دین کو ہمارے علماء نے نقصان پہنچایا، وہ یعنی اس کا مثال آپ یہی، جتنے خلفاء نے پہنچایا اتنے انہی لوگوں نے پہنچایا. اور موجودہ دور میں تشیع کا، اہل بیت علیہ السلام کا سب سے بڑھ کر جو مخالف ہیں اور مذہب کو نقصان پہنچا اور تشیع کو نقصان، وہ شیعہ علماء ہی ہیں. لوگ اس بات کو شاید ان کو عجیب لگے. میں آپ کو اچھی طرح سے کہتا ہوں، یہ عمری علماء کچھ بھی نہیں. یہ بریلوی، اہل حدیث، سلفی، سعودی عرب کے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے سب سے بڑے نقصان پہنچانے والے وہ ہیں جو محب کے لباس میں ہیں. ان کی نیت بھی نہیں ہے کہ ہم نقصان پہنچائیں. میں نہیں کہتا سیستانی صاحب کی نیت یہ ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کو نقصان پہنچاؤں. اس کی نیت دشمنی نہیں ہے. جیسے اہل سنت کے علماء کی نیت یہ نہیں کہ ہم اسلام کو لوگوں کو گمراہ کریں، لوگوں کو بے دین جی بنائیں، جی لوگوں کو ہم اسلام کو ضرر پہنچائیں. لیکن جس لائن پہ وہ لگے نا اہل سنت علماء، جس ڈائریکشن پہ وہ جا رہے ہیں، وہ اسلام کی نقصان ہی ہے، وہ اسلام کی مخالفت ہے. اسی طرح سیستانی صاحب یا خامنئی صاحب یہ یعنی نہایت ہی اس راستے پر ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی سوچ کو، اہل بیت علیہ السلام کی پیغام کو، اہل بیت علیہ السلام کی راہ کو مٹانے کی راہ ہے. اور درد کی بات یہ ہے، ان کو پتا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اسی لیے کبھی کنورسیشن مجھ سے نہیں کرتے. اگر میں اتنا بڑی ادعا کر رہا ہوں کہ ان کا طریقہ غلط ہے، کفر ہے، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کا طریقہ ہے، اور میں ایک بہت بڑا براڈ کاسٹر ہوں، ایک بہت بڑا پاڈ کاسٹر ہوں شیعہ دنیا میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ مجھ سے کنورسیشن کیوں نہیں کر؟ میں تو ویلکم کرتا ہوں، میں تو اہل سنت کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں تو ان کی تمنا کرتا ہوں کہ تم آ کے مجھ سے بات کرو. شیعہ علماء مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے؟ جی جی کیوں گفتگو نہیں کرتا ہے کہ تمہارے یہ ادعا غلط ہے، مراجع جو ہے صحیح راستے پر ہیں، ہمارا راستہ صحیح ہے، علماء کا راستہ صحیح ہے، پچھلے 200-300 سال ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں ہم صحیح کر. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ کو بخوبی پتہ ہے. جو لوگ دیکھیں، وہ جب وہ میری باتوں کی تحقیق کریں گے نا، وہ اس طرح تو وہ تو نہیں بیٹھیں گے میرے سامنے، کیونکہ ان کے وہ خود بھی چالاک ہیں. کہیں کہ یہ آدمی کہتا کہ اس کی دلیل کیا. جب وہ آگے بیٹھتے ہیں تو سمجھ آ جاتی کہ میری باتیں صحیح ہیں، وہ رد نہیں کر سکتے. تو وہ اور اپنی سوری حسن عافیت بھائی، اسی میں سمجھتے ہیں کہ گفتگو نہیں کیا جائے، کیونکہ گفتگو ہوگی تو مزید ہماری بے عزتی ہوگی نا، لوگوں کو مزید پتہ چل جائے گا کہ صحیح کہہ رہا. جواب نہیں ہے ان کے پاس. تو شیعہ عوام سے میں عرض کرتا ہوں، شیعہ طالب علموں، شیعہ مولیوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ تمہارا طریقہ کار بہت غلط ہے. تم جس علماء کی تکریم کرتے ہو، جس علماء کے راستے پہ چل رہے ہو، یہ تمہیں دین سے زیادہ دور لے کے جائیں گے. البتہ میرا یہ ادعا نہیں کہ سب علماء اسی طرح. علماء میں ایسے افراد ہیں جو میری طرح میری سوچ پر ہیں، لیکن یا وہ مراجع وغیرہ کی سوچ پہ نہیں ہیں، لیکن وہ ڈر کے مارے بیچارے، وہ تقیے کی وجہ سے اپنی آواز نہیں نکال سکتے، کیونکہ شیعہ عوام اتنی بے وقوف ہے. شیعہ بالکل انڈیا بالخصوص پاکستان میں ایرانی حکومت نے ان کو ایسا پاگل، بے وقوف، مجنون بنایا، یعنی بالکل عقل سے آ رہی. ان شیعوں کے پاس عقل ہی نہیں ہے. ان کا قبلہ حکومت ایران ہے، ان کا قبلہ ان کے مولوی ہیں، ان کا دین، قرآن، سنت، امامت، شریعت، توحید، سب کچھ ہی ان کا ایران ہے.
یہ ان کے لیے قتل کرنا تو کسی کا کال اتار دینا، کسی کی ہر طرح سے سوشل طور پہ کسی کو بے عزت کرنا، بے آبرو کرنا، یہ تو شیعوں کی معمولی بات ہے. تو کیسے کوئی شیعہ عالم جرأت کر سکتا ہے جو ان بدعات کے خلاف بات کرے؟ ٹھیک ہے نا، وہ لازمی بات ہے، وہ ڈر کے مارے بیچارے اپنا تقیہ اپنے چھپ جائیں گے، بات نہیں کریں گے. تو اب میرا عرض ہے شیعوں سے کہ شیعوں اپنے مولویوں سے کہہ دو نا کہ جو اللہ یاری کہہ رہا ہے، جو یہ باتیں کہہ رہا ہے، اگر یہ غلط ہے تو تم اس سے گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے بڑے بڑے مولوی ہو، تمہارے پاس مدارس ہیں، تمہارے پاس اتنے ادارے ہیں، تم کیوں گفتگو؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تم عمری کے ساتھ بیٹھتے ہو، ان کے پوڈ کاسٹ میں جاتے ہو، تم ہر قسم جو بھی انٹرویو کرے تم انٹرویو کے لیے جانے کے تیار ہو. جس نے شیعہ مذہب کو دفاع کیا، اور یہاں پہ شیعہ بہت سارے آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے شیعہ مذہب کا احیاء کیا ہے، اور یہ صرف اردو زبان والے نہیں ہیں، عربی زبان، فارسی زبان، سب یہی کہتے ہیں میرے ساتھ. میرے مداح بہت زیادہ ہیں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا. ایک زمانے میں یہاں پہ میں ٹی وی چینل چلاتا تھا، اس کا اتنا بڑا بجٹ ہوتا تھا کئی لاکھ ڈالر کا. یہ شیعہ عوام اپنے وہ سب غریب غربا ہر مہینے مجھے یہ عرب دنیا سے وغیرہ وغیرہ سے میری مدد کرتے تھے، میرے پاس پیسے آتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب بھی اگر میں ٹی وی وغیرہ کھولنا چاہوں تو وہ لوگ میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ دیں گے اور وہ میرے ساتھ کریں گے، لیکن میں خود اتنا تک گیا ہوں، وہ اس میں کام بہت ہوتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ تم تو سب کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہو، ایک ایسا انفلوئنسر جو شیعہ دنیا میں موجود ہے، تم اس کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ وجہ کیا ہے؟ شیعہ مولویوں آخر بتاؤ نا، وجہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ میری ساری باتیں صحیح ہیں. یہ جب دن میرے سامنے بیٹھیں گے نا، اللہ جانتا ہے کہ یہ اپنے اکابر کا کفر کا دفاع نہیں کر سکیں گے، جن سے یہ اپنا دین لیتے ہیں. بھائی یہ کوئی شیعہ اپنا جو آپ کے بلائنڈرز ہوتے ہیں نا، وہ گھوڑے کو، آپ کو پتا ہے نا، گھوڑے کو راستے میں چلا لے کے جاتے ہیں نا، گھوڑے کو وہ گدی کے سامنے باندھتے ہیں، تو اس کے لیے بلائنڈرز ہوتے ہیں تاکہ یہ ادھر ادھر نہ دیکھے، ایک ہی ڈائریکشن میں چلیں. یہ بلائنڈرز آپ کے آنکھوں پہ جو آپ کے وہ سائے لگانا، اس کو اٹھا دو. یہ آپ کے علماء جن سے یہ اپنا توحید لیتے ہیں، جن سے یہ اپنا دین لیتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر. ہمارے تو درد یہی ہے نا کہ اہل بیت علیہ السلام نام کے تم سے شیعہ رہے ہو، کام کے تم تو شیعہ، حقیقت میں تم تو شیعہ نہیں ہو. یہ ان کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے، پھر بھی سنی مولویوں کو سلام ہے کہ وہ تو کوشش تو کرتے ہیں، ادھر آتے تو ہے نا، کہ اپنے علماء، اپنے خلفاء کا کچھ دفاع کریں. یہ شیعہ مولوی تو ان پہ تو لعنت ہے دنیا کی، ان پہ تو لعنت ہے. مجھے تو پتا ہے، مجھے ان کے اندر کا معلوم ہے کہ یہ کتنے بے دین ہیں، بے دین کتنے دین سے دور ہیں، نام کے مسلمان ہیں. توحید صرف نام سے اہل بیت، نام سے شیعہ ہے اہل بیت علیہ السلام، توحید یہ کفار سے لیتے ہیں. عقائد ان کے سب کافرانہ ہیں، یہ ان کا طریق حلال حرام یہ اہل بیت علیہ السلام سے کبھی لیتے نہیں ہیں. تو یہ آ کر کبھی مجھ سے گفتگو کرے نا کہ آپ نے یہ باتیں غلط کہی ہیں، ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے. اپنے کسی عالم کو لے کر، بہرحال میں نے بہت بات کی. بسم اللہ کرام. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر فرحان بھائی، تھینک یو سر. مزید کچھ نہیں کہنا آپ نے؟